أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 یعنی 61 نشان کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جب نجران کے عیسائی راہبوں کی ایک جماعت کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو یہ کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یا نبی کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تم اپنی نساء یعنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے۔ تم اپنے نفوس، نفس کی جمع ہے، نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے۔ اور پھر دعا کرے ہر جماعت اللہ تعالیٰ سے، اور بے شک جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی، کاذبین پر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ معزز ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود وہ عبادت ہے کہ پروردگار اور اس کے فرشتے اس میں بندے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو بھی درود و سلام بھیج محمد و آل محمد۔ اور اس سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس میدان مباہلہ میں جب دو جماعتوں کو بلایا گیا اور اپنے بیٹے بنا کر، رسالت کے بیٹے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کو نہیں لے کر گئے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ نساءنا و نساءکم کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اگر تھیں تو کیوں نہیں لے کر گئے؟ ایک ہی دختر کو لے کر گئے، خواتین میں ازواج میں کسی کو نہیں لے کر گئے، حالانکہ نساءنا کا لفظ استعمال ہوا صرف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ صرف اور صرف سچ بولنے والے ہی اس جماعت میں شامل ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد انفسنا و انفسکم، صرف نفس رسول مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، جو ان اہل بیت کے سامنے کھڑا ہو جائے اس پر لعنت۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کے دن لی گئی تصویر بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیع میں بے سایہ، جس پہ کوئی شمع تک جلانے والا نہیں، جس پہ کوئی سایہ نہیں، جس پہ کوئی چار دیواری نہیں، جہاں گریے کی اجازت نہیں۔ امت مسلمہ نے اس وقت میری بیوی پر جو ظلم ڈھائے وہ ظلم آج تک جاری ہے۔ اور میری التجا ہے اپنے ناظرین سے، ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ہر وہ شخص جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کو مانتا ہے کہ آپ نے توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، جو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ چکا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت، پوری رسالت کے اس عظیم کام کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے اقربا کی مودت۔ یہ دیکھیے، یہ اس دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی جسے نساء میں جھوٹوں پر لعنت کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے سچ کی گواہی دینے کے لیے. آپ کی قبر مطہر اس وقت تنہا ہے، مسلمانوں سے فریاد کر رہی ہے، مسلمانوں سے التجا کر رہی ہے کہ آنکھیں کھولیے، سچ کو دیکھیے، بی بی کے حق کی وکالت کیجیے، کیونکہ یہ در حقیقت اس سچ کی وکالت ہے. اس سچ کے لیے آواز اٹھانا ہے، آواز حق بلند کرنا ہے کہ جس کی ضد جھوٹ ہے، جس کی ضد کذب ہے، جس کی ضد وہ باطل ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ خود لعنت فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے محمد و آل محمد پہ تو پھر آپ کے دشمنوں پر لعنت بھی بھیجتا ہے. اور یہ اس آیہ مباہلہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. عزیزان گرامی، ہم نے اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو کی کہ جب تک کسی چیز کی ضد کو نہیں پہچانا جائے گا اس چیز کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. جیسے توحید کو سمجھنے کے لیے پہلے لا کو سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، تو پہلے دوسرے معبودوں کی نفی کرنی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بیعت کرنی ہے، اگر آپ کا امتی کہلانا ہے، آپ سے محبت کرنے والا عاشق رسول کہلانا ہے، تو آپ کے دشمنوں پر لعنت فرض ہو جاتی ہے. اور جب دشمنوں پر لعنت ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ متعدد مقامات پہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور پھر یاد رکھیے قرآن کی آیت کہ نبی یہ وہ نبی ہیں کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ بھیجی ہوئی وحی ہے. یعنی جب قرآن کی آیات کے سوا بھی گفتگو کریں، جب اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے علاوہ بھی بات کریں، تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ایک حرف، وہ بھی بھیجی ہوئی وحی ہے. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے، اس لسان مبارک سے کہ جس توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچا، آپ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ، امت مسلمہ کے لیے سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کرنے کا بہت بڑا مرحلہ، اور یہ وہ مرحلہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کو طے کیے بغیر ایمان کی پہلی منزل پہ بھی نہیں پہنچ سکتے، لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں پا سکتے. وہ نبی جو صادق اور امین اہل مکہ میں بھی مشہور تھے، مشرکین میں، بت پرستوں میں، آتش پرستوں میں، یہود و نصارہ میں جو صادق اور امین مشہور ہیں، اور وہ کنبہ، وہ گھرانہ، وہ اہل بیت کہ جن کو جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے کہ سچ کا مقابلہ تھا، کون سی جماعت سچ پر ہے، حق پر ہے، دونوں فریقین دعا کریں گے. اور وہ جو راہب تھے وہ کوئی عام عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والے اور عبادت میں مشغول رہنے والے، اور میں کہوں گی کہ اہل عرفان تھے. اتنی معرفت تھی ان میں کہ جب انہوں نے ان پانچوں ہستیوں کو دیکھا سامنے سے آتے ہوئے تو مقابلے سے ہی ہٹ گئے. اور حیف، افسوس اس مسلمان امت پہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے، آپ کی زبان مطہر سے سن چکے تھے بار بار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا درجہ، آپ کی جو اعمال تھے، جس طرح سے آپ کھڑے ہو جاتے تھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تعظیم میں، آپ کے ہاتھ چومتے تھے، آپ کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پہ یہ ظلم ڈھائے، مقابلے پہ کیا سامنے کھڑے ہوئے بلکہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، گھر کا دروازہ جلا دیا، حق غصب کیا، باغ فدا غصب کیا، سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا حق غصب کیا، جو ولایت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا حق، اس نعمت سے مسلمانوں کو محروم کر دیا جس نعمت کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے کی غدیر خم میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسالت کے سلسلے کو ولایت میں منتقل کیا، اور سورہ مائدہ میں
اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اس نعمت کو عزیزان گرامی ان ظالموں نے، ان فاسقوں نے جو مال غنیمت کی طلب رکھتے تھے، جو منافقت کا زہر دل میں رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے زبان سے تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا مگر دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، ایفائے عہد نہ کر سکے، وعدہ نہ نبھا سکے، اور اسی لیے علی ولی اللہ سے جب منکر ہوئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی منکر ہو گئے اور ملعون بن گئے، ان میں شامل ہو گئے جن پر اللہ کی لعنت، اللہ نے کہا جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت پر جو دشمن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قرآن حکیم میں بار بار تنبیہ کی کہ دیکھو تمہاری تمام نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے حج، تمہارا جہاد منہ پر مار دیا جائے گا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، یا آپ کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کیا، یا آپ کے کسی فیصلے پر شک کیا۔ عزیزان گرامی، آج ایام فاطمیہ کے سلسلے کی اس سال کی آخری مجلس، آخری تقریر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ فرمایا کہ جب مجھے معراج پہ عرش پہ لے جایا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام میرا ہاتھ تھام کر مجھے جنت کی سیر کرانے لے گئے اور مجھے رتبے خاص جنت کے عطا کیے، نور خاص جنت کا عطا کیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سیب دیا کہ جب اس کو ساتے کیا تو اس میں سے ایسا نور نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور اس نور کی تجلی سے، اس نور خفی سے اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے ذریعے، جو ملیکۃ العرب کا لقب رکھتی تھیں، اسلام کی محافظہ، اسلام کی پرورش کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا وہ ساتھ کہ جس میں کوئی اور زوجہ نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ساتھی، دین اور دنیا میں آپ کی معاونت کرنے والی وہ عظیم بی بی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس دنیا میں ظہور کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور سورہ کوثر کی تفسیر بن کے، سورہ قدر کی تفسیر بن کر میری بیوی اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حور الانسیہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب حور الانسیہ، کہا کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے حور الانسیہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے فاطمہ کو خلقت آدم علیہ السلام سے کہیں پہلے اپنے نور خاص سے خلق فرمایا، اور پھر جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو یہ نور ان کو بھی دکھلایا۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس وقت نور فاطمہ کہاں تھا؟ تو سورہ نور کی جیسے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر فرما رہے ہوں، کہا کہ اس وقت ساق عرش کے نیچے ایک قبہ منورہ میں، سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اس نور کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جیسے ایک طاق میں ایک قندیل ہے جو انتہائی روشن، خاص شیشے سے بڑھ کر منور کسی چیز سے بنی ہے کہ جس میں سے نور ساطع ہوتے ہیں جو نور کی روشنی کو مزید نورانی بنا دیتی ہے، اور پھر کہا کہ اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ کے نور کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس نور خفی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ کہا ساق عرش کے نیچے قبہ منورہ میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس وقت آپ کی غذا کیا تھی، یعنی نور فاطمہ کی اس وقت غذا کیا تھی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تخلیق کی آدم سے پہلے جس طرح اپنے نور کے بارے میں فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اور کہا کہ ایک ہی نور سے مجھے اور علی کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ لوگوں نے پوچھا بی بی کی اس وقت غذا کیا تھی؟ تو آپ نے کہا تسبیح و تقدیس، تحلیل و تمجید ان کی غذا تھی۔ جس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو تسبیح و تحلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اس وقت جب نور کی حالت میں تھے
تسبیح و تحلیل فرشتوں کو سکھائی، تعلیم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کرنا چاہا تو میرے نور کو صلب حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا، اور یہ ابراہیمی سلسلہ کہا کہ جب فاطمہ علیہ السلام کو خلق کرنا چاہا تو اس نور خاص کو، نور خفی کو، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سلسلہ نسب کے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ خود اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رتبے خاص ایک پھل کی صورت میں وہ نور عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جبرائیل امین نے اس وقت تعریف کی، کہا کہ یہ نور اس معظمہ کا ہے کہ جن کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے۔ جب پوچھا کہ کس بنا پر ان کا نام آسمان پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ ہے، تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ ان کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے ہے کہ یہ معظمہ اپنے شیعوں کو آتش دوزخ سے اور اپنے دشمنوں کو اپنی محبت سے اور محبت الہی سے جدا کریں گی، اس نعمت سے جدا کریں گی۔ اور کہا کہ ان کا نام گرامی آسمان پر منصورہ اس لیے ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر ما یشاء، نصر سے منصورہ نکلا، یعنی آج قیامت کے دن مومنین اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسرور و خرم ہوں گے، اس کی نصرت سے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا نصرت فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے محبوں کی انشاءاللہ نصرت فرمائیں گی، جس طرح شاعر اہل بیت شہید محسن نقوی کا شعر، نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ جو بھی مومن ہے، جو بھی خود کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا مسلمان اور مومن کہلاتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ وکالت حق کے بی بی فاطمہ زہرا ضرور ادا کرے۔ کئی ایسے اہل سنت اور دوسرے مسلکوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہونے والے ٹوٹنے والے مصائب، ہونے والے مظالم کی رویداد ان تک پہنچی تو انہوں نے خود کو شیعہ کہلانا پسند فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی رحمت کے اوپر ظلم ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دائی اس ظلم پر خاموش رہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق جب سوال کیا کہ بی بی دیکھنے میں کیسی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی صورت مبارکہ ایسی تھی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ماہ شب چہاردہ کا چاند۔ کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جس وقت حجرے سے برآمد ہوتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند بادلوں سے نکلا ہے، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ بی بی جب محراب عبادت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا نور آسمان والوں کے لیے اس طرح سے روشنی کا باعث بنتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ کی رنگت انتہائی نورانی سفید، دندان مبارک لبوں کے درمیان سے در شہوار کی طرح نمودار ہوتے تھے جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چلتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز یاد آ جاتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کی رضا سے راضی اور فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے 4 خواتین کو منتخب فرمایا، مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، جناب خدیجہ علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین۔
ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا، علی تم میری امت میں امام ہو، میرے بعد خلیفہ تو بلا فصل، میری امت میں میرے خلیفہ، میرے قائم مقام اور جنت کی راہ پر میرے ساتھ قائد ہو، اور گویا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نور کے ناکے پر سوار، نور کی سواری پر سوار ہیں، کہ ان کے دائیں جانب 70,000 ملائکہ، بائیں جانب 70,000 ملائکہ اور پیچھے 70,000 ملائکہ ہیں، اور وہ میری امت کی مومنہ عورتوں کو جنت کی طرف لے جا رہی ہیں، جنت کی طرف قیادت کر رہی ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرے گا، آپ کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی کوشش کریں گی، جو خواتین جو اپنے فرائض بجا لائیں، نمازیں پڑھیں، اپنے فرائض عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کریں، اور محبت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور محبت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یعنی مودت فی القربہ اپنے دل میں رکھتی ہوں، تو یقیناً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو خاتون جنت، ان کی شفاعت سے روز قیامت فیضیاب ہوں گی۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت کیا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ صفت تو مریم بنت عمران کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، خواہ وہ اولین سے ہوں یا آخرین سے ہوں۔ کہا جب وہ عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 ملائکہ مقرب ان کو سلام کرتے ہیں، اور جس طرح مریم سے خطاب کرتے تھے اسی طرح خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا فاطمہ آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے عالمین کی عورتوں پر۔ پھر فرمایا، اے علی فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور، میرا میوہ دل، جو چیز فاطمہ کو بری معلوم ہوتی ہے وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے، جو فاطمہ کو اچھی لگتی ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی۔ کہا میرے بعد اے علی فاطمہ سے نیکی کرنا، حسن و حسین دونوں میرے فرزند، میرے پھول اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا اور پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور فرمایا، پالنے والے میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں ان کا دوست ہوں جو ان کو دوست رکھے، اس کا دشمن ہوں جو ان کو دشمن رکھے، میری اس سے صلح ہے جس سے ان کی صلح ہو، اور جو ان سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، جس طرح آپ کی عادت تھی۔ جب آپ نے زیادہ تکلیف محسوس کی تو جناب سیدہ علیہ السلام کی گھر تشریف لے آئے۔ ام ابیہا یہ وہ دروازہ ہے، وہ در ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت اور سکون میسر ہوتا ہے، اور کہا بیٹی اگر کچھ کھانے کو ہے تو لائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بابا جان گھر میں تو کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بیٹی کے گھر سے تشریف لے آئے۔ اتنے میں جناب سیدہ کی ایک کنیز نے 2 روٹیاں اور کچھ گوشت آپ کے پاس بھیجا، آپ نے ڈھانک کر رکھا اور فرمایا کہ میں اپنے بابا پر خود کو اور اپنے بچوں کو مقدم نہ کروں گی۔ فوراً حسنین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ نانا جان کو بلا لاؤ۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کھانا بھیج دیا، میں نے اس کو ڈھانپ کر آپ کے لیے رکھا ہے، آپ نوش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا لائیں۔ جب بی بی فاطمہ نے اس کھانے کے اوپر جو کپڑا رکھا تھا اسے اٹھایا تو دیکھا کہ پورا تھال بہت زیادہ طعام سے، بہت زیادہ گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ یہ رب العزت کی طرف سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی
اور پدرے بزرگوار پر درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کھانا آپ کی خدمت میں لائیں اور جب نظر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے پوچھا کہ بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قرآن حکیم کی تلاوت، آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور اپنی ازواج کو بلایا اور حسنین علیہ السلام کے ساتھ سب نے سیر ہو کر یہ کھانا کھایا، حتیٰ کہ اتنا کھانا بچ گیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے پڑوسیوں تک میں تقسیم کیا۔ اتنی سخی ہیں یہ بی بی، اتنی سخی ہیں کہ اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا 3 دن تک جب سائل فرشتے مسکین اسیر کی صورت میں دروازے پہ آتے ہیں تو اپنے حصے کے، اپنے بچوں کے افطار کے حصے کا کھانا بھی انہیں دے دیتی ہیں۔ اور قرآن حکیم میں پھر شان میں، آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ اس فضیلت کے لیے نازل ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اسیر اور مسکین اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اب 3 منت کے روزے تھے۔ اتنی سخی ہیں یہ بی بی کہ ایک مرتبہ کسی سائل نے، یہودی سائل نے سوال کیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ میری چادر بازار میں بیچو اور جو کچھ ملے گروی رکھواؤ، جو کچھ ملے اس یہودی کا سوال پورا کرو۔ جب گروی رکھوانے کے لیے سلمان محمدی جاتے ہیں تو ایک یہودی ہی اس کو لے لیتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں جا کر اس چادر کو رکھتا ہے اور اس کی زوجہ اس کوٹری میں جا کر دیکھتی ہے کہ جہاں وہ چادر رکھی تھی تو ایک عجیب و غریب نور اس چادر سے درخشاں ہو رہا ہے۔ وہ بھاگی ہوئی یہودی کے پاس گئی، سارا ماجرا بیان کیا۔ یہودی کو بڑا تعجب ہوا، وہ دوڑتا ہوا آیا تو اسے یاد آیا کہ یہاں تو بی بی کی چادر رکھی تھی۔ اس نے دیکھا ایسا نور بکھرا ہے جیسے 14ویں رات کی چاندنی ہو، اور اس کی روشنی جیسے چاند کی روشنی انتہائی قریب سے آ رہی ہو۔ اور پھر اس نے قریب سے دیکھا تو شہزادی دو جہاں کی چادر کا نور تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا اپنے عزیز و اقربا کو بلا لایا، اس کی بیوی اپنے عزیز و اقربا کو بلا لائی، اور انہوں نے اپنے خاندان والوں سے یہ ماجرا بیان کیا کہ یہودیوں کی ایسی جگہ تھی کہ جہاں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، یہ نور دیکھ کر، بی بی کی چادر سے نکلتا ہوا یہ نور دیکھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیے معجزہ ہے، بی بی کی چادر کا نور، یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور روز عاشور، شب عاشور، مسلمان وہی چادر بی بی زینب عالیہ علیہ السلام، دختر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سر سے وہی چادر اتارتے، نام نہاد مسلمان۔ اتنا بڑا زہر ہے منافقت کا کہ جو مشرکین تھے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، وہ ایمان لے آتے تھے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت سے متاثر ہو کے۔ لیکن وہ مسلمان کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یاد کرایا، بار بار عظمت کا احساس دلایا، کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، اس گھرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے سر کی چادر مسلمانوں نے اتاری۔ ان خیموں کو جلانے والے عزیزان گرامی وہی تھے جو در سیدہ پر آگ کے شعلے لے کر آئے۔ اور ذرا غور و فکر کیجئے، ابلیس کا واقعہ یاد کیجئے کہ وہ خود آگ سے بنا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جیسے ہی نفخت فیہ من روحی، میں آدم کے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکوں تم سب سجدے میں گر جاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا سب سجدے میں گر گئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس وقت اس سے پوچھا گیا کیا تم عالین میں سے ہو؟ عالین یعنی اہل بیت علیہ السلام، کیا تم ان میں سے ہو؟ نہیں، وہ آگ سے بنا تھا۔ عزیزان گرامی وہ آگ سے بنا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور، آپ کی وہ دختر جو اس نور خفی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئیں،
جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے، اس نور کے گھر پہ، وہ نور جس کا ذکر قرآن حکیم میں، وہ گھر جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے کہ کچھ گھر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ہوتی ہے. اور جب اس کا مطلب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پوچھنے والے صحابی نے اٹھ کے پوچھا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ اے نبی بتائیے کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو ہاں، آپ نے کہا بے شک، بلکہ یہ ان گھروں میں سب سے زیادہ افضل ہے. وہ گھر کہ جہاں فرشتے روٹیاں مانگنے آتے ہیں، وہ گھر کہ جہاں کبھی رضوان فرشتہ عید کے دن امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے جنت سے کپڑے لے کے آتے ہیں. وہ گھر، وہ در کہ جہاں سے فرشتے روٹیاں لے جا کر تبرک کے طور پہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں جہاں سے عرش پہ جاتی ہیں، اس گھر کو، اس نور کے مرکز کی تقدیس مسلمان، نام نہاد مسلمان یعنی منافق نہ کر سکا؟ کیا وہ ابلیس سے بدتر نہیں تھا جو اس آگ کو اٹھا کر، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا، اللہ ہو، آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ ہے ولی، دوست ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتے ہیں انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی اپنی طرف. اور کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، جنہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت کی نعمت کا کفران کیا، کہا کہ ان کے ولی، ان کے اولیاء طاغوت یعنی شیاطین ہے، یعنی وہ ابلیس کے، آگ کے، آگے جہنم کے، ابلیس جو خود آگ سے بنا اور پھر جو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا، اس کے دوست ہیں. اور کہا کہ وہ ظلمات میں لے جاتے ہیں، نور سے، اللہ سے دور کر کے دنیا کی طرف، اندھیروں کی طرف، خود پرستی کی طرف، جو آگ اکٹھی کر کے در زہرا پہ لائے. سب سے بڑے طاغوت کے دوست وہ تھے، بلکہ شاید ابلیس بھی ان سے پناہ مانگ لیتا ہو، اپنا رستہ بدل کے چلا جاتا ہو، کیونکہ ابلیس نے بھی منافقت نہیں کی، اس نے بھی منافقت کا رستہ استعمال نہیں کیا. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب آپ نے بت شکستہ کر دیے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے دروازے پر آپ پہنچے. ان میں سے کچھ چہرے سے پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر دق الباب کیا اور کہا، ابراہیم کہاں ہے؟ آپ نے کہا آؤ میرے مہمان بنو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں ابراہیم کا پتہ بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، انہیں کھانا کھلایا، اور جب کھانا کھا لیا تو کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں ہی ابراہیم ہوں. تو کہا کہ ہم تو تمہیں قتل کرنے آئے تھے کہ تم نے ہمارے بتوں کو شکستہ کیا، اب تو ہم نے تمہارا احسان اٹھا لیا، تمہارے گھر کا کھانا کھا لیا، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں، تمہارا یہ احسان پورا کر دیں، اس کا کوئی اجر دے دیں اور پھر تمہیں قتل کریں. تو آپ نے کہا کہ اس ایک پروردگار میرے رب کو سجدہ کر دو. اس وقت شیطان نے آ کے اس جماعت کو کہا کہ تم ایسا کرو، دل میں اپنے بتوں کا خیال رکھو اور سجدہ ابراہیم کے خدا کو کر دو. کسی پوچھنے والے نے سوال کیا، اے ابلیس تو نے ایسا کیوں نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ آدم کے پتلے کو سجدہ کرو، تو بھی دل میں اللہ کا خیال رکھ لیتا اور غیر اللہ کو سجدہ کر دیتا. تو ابلیس نے بھی جواب دیا ہوگا کہ میں راندہ درگاہ ہو سکتا ہوں، قیامت تک ملعون ہو سکتا ہوں، مجھ پہ کنکریاں ماری جائیں، لیکن میں منافق نہیں ہو سکتا. ہے اس امت پر وہ لوگ جو خود کو صحابی رسول کہلاتے تھے، کس قدر منافقت کا زہر لیے ہوئے تھے، کس قدر شیطان کے، طاغوت کے حواری تھے کہ آگ لے کر اس نور کے مرکز پہ، اس گھر پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت لے کے آئے، جہاں فرشتے اجازت لے کر آتے، اس گھر پہ یہ ملعون آگ اکٹھی کر کر لے آئے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ اس قدر ظلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت کرتے ہی زمانہ بدل گیا. حق خلافت، حق ولایت سے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو محروم کیا گیا، اور امت نے خود اپنی اس نعمت کا کفران کیا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دین کو مکمل کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کے ذریعے سے
مسلمانوں کو عطا کی۔ فدق کا حق چھین لیا، بی بی دربار خلافت میں کھڑی رہیں، قرآن سے اپنا مقدمہ لڑا، پیش کیا، دلائل پیش کیے اس ظالم و جابر حاکم کے سامنے جو خود ہی جج، جوری اور ایگزیکیوشنر، خود ہی قاضی شرع بنا ہوا تھا، خود ہی جلاد بنا ہوا تھا اور خود ہی حکمران بنا ہوا تھا۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کس فصیح و بلیغ انداز میں کلمہ حق، سب سے بڑا جہاد، ظالم و جابر حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ لیکن یہ بی بی کون ہے؟ شہید انسانیت، ذبح عظیم کے وارث امام حسین علی مقام علیہ السلام کی والدہ کلمہ حق بلند کر رہی ہیں تنہا دربار میں، کئی 100 کرسی نشینوں کے سامنے، ان کو یاد کراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، ان کو توحید کا پیغام یاد کراتی ہیں، ان کو عبادات کی روح کا بتلاتی ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور آپ سے کیے گئے وعدے، عہد و پیمان جو مسلمان توڑ چکے تھے وہ یاد کراتی ہیں، انصار کی جماعت سے مخاطب ہوتی ہیں اور بی بی کلمہ حق بلند کرتی ہیں۔ اور اس بی بی کو خالی ہاتھ دربار سے لوٹا دیا گیا، پھر بی بی کا دروازہ جلا دیا گیا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے حضرت محسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آغاز مصیبت تو ہے رحلت شہیدیں کی، زہرا کو قیامت ہوئی فرقت شہیدیں کی، دنیا سے گئے سوئے جنا احمد مختار، زہرا کے لیے ہو گئی پھر زیست بھی دشوار۔ جناب فضا بیان کرتی ہیں کہ بعد رخصت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ ایسی گوشہ نشین ہوئیں کہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لاتی تھیں۔ کہتی ہیں 1 ہفتہ یہی حالت رہی، ایک دن میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بے ہوش پڑی ہیں اور ایک آہ پیہم آپ کے دل سے جاری ہے۔ کہتی ہیں میں نے یہ حال جناب حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے بیان کیا، وہ حجرے میں تشریف لائے اور اپنی والدہ کو بچوں کی آہوزاری اور بے قراری سن کر معظمہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتی ہیں۔ اس قدر کمزور، اس قدر کم عمری میں بی بی ضعیف ہو گئی، اسی لیے بی بی کہتی ہیں کہ بابا جان کے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اتنی ضعیف ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی بی بی کہ قدم اٹھانا دشوار تھا۔ آپ نے کسی کی طرف نہ دیکھا اور ایک مرتبہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچ گئی۔ جناب فضا آپ کی ہمراہ تھیں، ایک ہاتھ بی بی کا عصا پر ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پر۔ فرشتے عرش اعظم پر کانپنے لگے، بی بی فاطمہ روتی ہوئی بابا جان کی قبر پر آئیں، در و دیوار گریہ کرنے لگے۔ ملائکہ اور حوریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں اللہ کے ساتھ، گریہ کرنے لگے۔ اہل مدینہ میں شور ماتم بلند ہوا، قبر رسول ہلنے لگی، فاطمہ نے مرقد پہ خود کو گرا دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، بی بی کے چہرہ مبارک پر پانی چھڑکا، ہوش میں آئیں تو گھر لے گئے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا اے فاطمہ میری طرف دیکھیے، بچوں کی طرف دیکھیے، مسجد نبوی سنسان ہے، زمانہ ہم سے پھر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ ایک روز اہل مدینہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بی بی سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا رات کو گریہ کیا کریں، کہ ان کے رونے سے سب پریشان ہوتے، کاروبار زندگی بند ہیں، اس قدر درد سے نہ رویا کریں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے بی بی کو بیت الحزن ایک حجرہ بنوا کے دیا۔ آپ کے گریے کو دیکھ کر مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام بھی گریہ کناں ہو جاتے تھے۔ بی بی کو جب امت کا یہ پیغام پہنچا
کہ یا دن کو روئیں یا رات کو، آپ کے رونے سے ہمارے دل پریشان ہوتے ہیں۔ تو بی بی کہتی ہیں اے قوم، اتنی جلدی تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو بھول گئے، جن کی حق تلفی کی گئی، جن کو شہید کیا گیا، جن کا میں ماتم کرتی ہوں۔ وہ صرف میرے بابا نہیں، تمہارے رسول بھی۔ ایک حجرہ بیت الحزن بنا کر دیا گیا۔ بی بی بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اس حجرے میں چلی جاتی ہیں، دل کھول کر گریہ وزاری کہتی ہیں علی میری مصیبت بے پناہ بے انتہا ہے، اگر دنوں پر یہ مصیبت پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ بی بی بے شک آپ کی مصیبت عظیم ہے، لیکن ذرا ایک لمحے کو یوم عاشور شام غریبہ اپنی بیٹی زینب عالیہ علیہ السلام کی مصیبت پر نظر کیجیے۔ لاشوں پر لاشیں پورا دن گرتے رہے، بھائی کو رخصت کر دیا، آپ کا دیا ہوا کرتا پہنا، پھر گواہ بنتی ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام کی کند خنجر سے، اس ذبح عظیم کی گواہ بنتی ہیں، اور پھر محافظہ بن جاتی ہیں اس لٹے ہوئے خیمے کی، چھنی ہوئی چادروں کے ساتھ، جلے ہوئے خیموں کے ساتھ۔ کس طرح بی بی زینب علیہ السلام محافظہ بن جاتی ہیں امامت کی، سید سجاد علیہ السلام کی، ان شکستہ دل بیواؤں، گود اجڑی ماؤں اور ان یتیم ہوئے بچوں کی محافظہ بن جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پسلیوں، ٹوٹی ہوئی شکستہ پسلیوں کا درد بے چین کیے رہتا تھا۔ فراق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل کو چیرتا تھا۔ ایک دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بچوں کو نہلایا، دھلایا، تیار کیا اور کہا اے علی میں مغرب تک مہمان ہوں، میرے بچے بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو نہلا دھلا دیا، کل کا کھانا بھی تیار کر دیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ماں کی جدائی سے ان کے دل دکھیں، میں نے اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھی، بہت سی وصیتیں کی، بتایا کہ جنازے میں کاذبین جن پہ اللہ کی لعنت ہے وہ شریک نہ ہو۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام بھی گریہ کرنے لگے، کہا اے فاطمہ کیا آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گی؟ آپ نے کہا اے علی مجھ سے کوئی سہون غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے کہا آپ جیسی زوجہ کسی کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ شام ہوئی، بی بی نے بچوں کو دل بھر کر گلے لگایا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا آپ مسجد میں جائیے، نماز پڑھائیے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام بچوں کے ساتھ مسجد میں گئے، آپ حجرے میں گئیں، عبادت الہی میں مشغول ہوئیں، خالق سے دعا کی۔ کس زبان سے عرض کروں؟ بی بی فضہ سے کہا اے فضہ مجھے کچھ دیر بعد آواز دینا، اگر اس دنیا میں زندہ رہی تو جواب دوں گی، ورنہ حجرے میں آ جانا۔ بی بی فضہ علیہ السلام نے کچھ دیر بعد آواز دی، جب جواب نہ آیا تو بے اختیار حجرے میں گئیں اور دیکھا سیدہ خالق حقیقی اور اپنے بابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام روتے ہوئے گھر آئے۔ جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن اور تدفین کی گئی، اور جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ جنازے میں شریک نہ ہوں، آپ نے اس دنیا سے ظاہری رخصت تک ان کو معاف نہیں کیا۔ روز محشر تک ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی تمام تر دنیاوی نسبتوں سے بڑھ کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرو، مودت نہ رکھو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کا اتباع نہ کرو۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ بلند ہوتا ہے، سب بچے بی بی کی آخری رخصت کے وقت
بی بی کے ساتھ لپٹ جاتے سوائے امام حسین علیہ السلام جو ایک فاصلے پہ کھڑے، اور جب کہا کہ آپ بھی اپنی والدہ سے مل لیجئے تو کہا جب والدہ خود اٹھیں گی مجھے بلائیں گی میں تب آؤں گا۔ حشر برپا ہو گیا، بی بی کے کفن کے بند ٹوٹے، یا حسین، اے حسین آؤ تمہاری ماں تمہیں بلاتی ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ہونے والے مظالم کا، بی بی کے شکستہ پہلو کا، یا اللہ ہمارے ذکر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بارے میں تو نے کہا رفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہمیں اجر رسالت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو وکیل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، رزق حسن کے صدقے میں تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں میری جناب سے رزق پاتے ہیں، رزق حسن عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو، جو بیمار ہیں انہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس علالت کا واسطہ، شکستہ پہلو کا واسطہ شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ جو اولاد کے خواہاں ہیں، بی بی کے یتیم ہوئے بچوں کا واسطہ، جناب سکینہ علیہ السلام کی یتیمی کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی اس تبسم کا واسطہ، یا اللہ ان کی گود بھر دے اپنی جناب سے، یا اللہ جو قید ہیں بیمار کربلا کی قید کا واسطہ، جناب سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں باب مدینۃ العلم کے صدقے میں ان کے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، غم سیدہ، ہمیں در سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے وابستگی کی تا قیامت توفیق عطا فرما، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ۔ یا